إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 دو آیتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یا کم از کم ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ کے یہاں گزاری. بت لیلہ عند خالتی میمونہ. رات سوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, اپنے بستر پر بیٹھ کر اپنے چہرہ مبارک کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح ملا, گویا کہ آپ نیند کے آثار کو زائل کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 یا 11 آیات 190 سے لے کر 200 تک جہاں جا کے سورہ آل عمران ختم ہو جاتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 11 آیات تلاوت فرمائیں اور اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا اور تہجد کی نماز کا آغاز فرمایا. جبکہ صحیح ابن حبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات, آپ کی عبادت کا انداز, آپ کا تفکر فی خلق اللہ, اللہ کی مخلوقات کے بارے میں آپ کا تفکر کرنا, وہ آج کے دور کے مسلمانوں کی طرح نہیں تھا, بلکہ قدم قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آیات تلاوت فرماتے, قدم قدم پر آپ قرآن کریم کے وہ مقامات پڑھتے جن میں اللہ کی مخلوقات میں تفکر کرنے, سوچنے, غور و فکر کرنے کا موقع موجود ہے. حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گیا. میں نے جا کے عرض کیا کہ اے اماں جان, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کوئی ایسی بات بتائیے جس پر آپ کو تعجب ہو. تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بیٹا کون سی ایسی بات ہے
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث تعجب نہ ہو۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام آپ سر انجام فرماتے تو وہ باعث تعجب ہی ہوتا۔ فرمایا کہ ہمیں جس پر آپ کو کچھ خاص تعجب ہو، آپ کے لیے ایک یادگار واقعہ بن گیا ہو، ہمیں وہ واقعہ بتائیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، فی لحافی، میرے بستر میں تھے، میرے لحاف میں تھے، وَمَسَّتْ بَشْرَتِي بَشْرَتَهُ، میرے بشرہ، میرے جسم کے ساتھ آپ کا جسم لگا ہوا، یعنی میاں بیوی ہم اکٹھے سوئے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ ذرنی ان اتعبد ربی، عائشہ مجھے اجازت دو میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا ساتھ مجھے بڑا عزیز ہے، آپ میرے ساتھ ہوں، میرے بستر پر ہوں، میرے گھر میں ہوں، میری باری ہو، مجھے یہ بات بڑی عزیز ہے، لیکن آپ اللہ کی عبادت کریں، مجھے اس میں بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے، آپ نے وضو فرمایا اور وضو کر کے کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی، قیام میں تھے، قیام میں ہیں، نماز پڑھنا شروع کیا تو زاروں کے تار رونا شروع کر دیا، روتے رہے حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھیگ گئی اور داڑھی سے آنسوؤں کے قطرے گر کر سینہ مبارک پر پڑ رہے تھے۔ آپ نے رکوع فرمایا، رکوع میں بھی یہ حالت تھی کہ آپ رو رہے ہیں، قوما، سجدے، اتحیات، آپ مسلسل روتے جا رہے ہیں اور میں پاس سن رہی ہوں، حتیٰ کہ آپ سلام پھیر کر دوبارہ بستر میں آ گئے، لیکن آپ مسلسل رو رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ اذان کہہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کے تو پہلے پچھلے تمام گناہ اللہ نے معاف کر رکھے ہیں، پھر رونا کیسا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال افلا اکون عبدا شکورا، میں اس نعمت پر اللہ کا شکر نہ ادا کروں کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے اس نے میرے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے، اللہ نے پہلے پچھلے تمام گناہ معاف کر رکھے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات سے اتنا ڈرتے، اللہ کی مخلوقات میں اس حد تک آپ تفکر فرمایا کرتے کہ زاروں کے تار آنسو بہنا شروع ہو جاتے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے ہیں کہ بلال، میں خوش کیوں نہ ہوں، میں خوشی سے کیوں نہ روں کہ آج مجھ پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی جن آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور آخر تک یہ آیات ہیں، سورہ آل عمران کی آخری آیات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آج مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی۔ ان آیات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر بیٹھ کر پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن صورتوں کو جمعہ میں پڑھتے ہیں، جن صورتوں کو سوتے وقت پڑھتے ہیں، اور جن آیات کو آپ بیدار ہو کر بستر پر پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یقیناً ان صورتوں اور ان آیات میں کوئی خاص بات ہوتی، اور وہ خاص بات کیا ہوتی ہے؟ انہی آیات پہ غور کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار،
اور شب و روز کے آنے اور جانے میں لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ غور کرے کہ یہ زمین، اتنی لمبی چوڑی زمین، کہیں پہاڑ، کہیں ریگستان، کہیں نخلستان، کہیں بالکل خالی اجاڑ اور جنگل، کہیں درختوں سے لدی ہوئی زمین اور کہیں کھلی ریگستان، کوئی پودا بھی وہاں نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اتنی بڑی زمین بنائی۔ آسمانوں کی طرف اگر آدمی غور کرے، اللہ رب العزت نے اتنی بڑی مخلوق بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے کھڑی کر رکھی۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک مسجد ہے کراچی میں، اس ایک مسجد کی مشہوری ہے کہ وہ بغیر ستونوں کے کھڑی، لیکن بغیر ستونوں کے کا معنی یہ بھی نہیں کہ جیسے چھت کھڑا ہے۔ وہ مسجد کچھ اس انداز سے بنائی گئی ہے کہ یوں گول دائرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ انجینئر کی لیاقت ہے کہ اس نے درمیان میں کوئی پلر، کوئی ایسی چیز نہیں رکھی، بلکہ 4 چفیرے جو اس کے کنارے اترتے ہیں انہی کے ساتھ اس کے سریے کو ایسا باندھا ہوا ہے کہ وہ پوری مسجد جو ہے بغیر پلر کے ہے۔ ایک مسجد پورے پاکستان میں ایسی نظر آتی ہے، اور ایک مسجد عجمان میں ہے۔ متحدہ عرب امارات میں عجمان اور شارجہ کے درمیان ایک روڈ ہے، ایک مرتبہ چھوٹی سی مسجد میں نے وہاں گزرتے ہوئے دیکھی، لیکن وہ چھوٹی سی ہے۔ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے، مہندس کی عقل پہ تعجب ہوتا ہے کہ کتنا کمال کر دکھایا، کہیں پلر نہیں، کہیں کوئی دیوار نہیں، صرف چاروں طرف جو چھت اتر رہی ہے اسی کے سہارے پوری کی پوری۔ اور کراچی والی مسجد بہت بڑی ہے، غالباً جونا مارکیٹ میں ہے، جو لوگ جانتے ہیں جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی مخلوق بغیر کسی ستون کے، بغیر دیواروں کے، بغیر کسی پلر کے کھڑی کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت کا اعتراف کرنے کو جی چاہتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے اتنی مخلوق، اتنی بڑی مخلوق بغیر کسی آسرے کے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اور پھر اس مخلوق کو ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ اگر آسمان کو بغیر ستاروں کے چھوڑ دیا گیا ہوتا، رات کے وقت خوف آتا، اوپر سے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان کو چراغوں کے ساتھ مزین کر دیا۔ رات کو اندھیرے میں باہر نکل کر دیکھیں، شہروں میں گلیوں میں کیا نظر آئے گا؟ کبھی باہر جنگل کی طرف، صحرا کی طرف، یا کم از کم شہر سے تھوڑا باہر جا کر اوپر آسمان کی طرف نگاہ دوڑا کر دیکھیں، آپ کو بڑے چھوٹے مختلف سائزوں کے، مختلف روشنیوں کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، آسمان پر چاند ہے، آسمان پر سورج ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس کائنات کو ہمارے لیے انتہائی فکر کرنے اور سوچنے کا ایک مقام بنا دیا، لیکن ہماری نظر اس طرف جاتی ہی نہیں، ہماری نظر اپنی جیب سے اوپر اٹھتی ہی نہیں۔ ہمیں ہر وقت یہیں تک خیال رہتا ہے کہ کمانا ہے، لانا ہے، کیا کرنا ہے، ساری کی ساری فکر ہماری جیب تک بس۔ کبھی کبھی جیب سے اوپر بھی دیکھنا چاہیے، اس اتنی بڑی مخلوق کو دیکھیں اور سوچیں کہ وہ ذات جس نے اس مخلوق کو بنایا، بغیر ستونوں کے کھڑا کر رکھا ہے، ہماری تمام تر عبادتوں کے لائق صرف وہ ذات ہے۔ اللہ رب العزت ہے، اور یہ آسمان اس کی نشانی، یہ زمین اس کی دلیل، یہ پوری کی پوری کائنات اس رب کائنات پر دلالت کرتی ہے۔ کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے، ہمارا دین وہ دین ہے کہ اس نے دولت کمانے کو منع نہیں کیا، دولت کمائیے، لیکن اس عظیم عبادت التفکر فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوقات میں سوچنا، اللہ کی مخلوقات کے بارے میں فکر کرنا، اور فکر کرنے سے مراد گھبرانا نہیں، اللہ کی مخلوقات کے بارے میں سوچنا کہ یہ اتنی بڑی کائنات بنانے والی کوئی ذات ہے، اور جس ذات نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے وہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور سب سے بڑا ہے۔ اس انداز سے سوچنا بھی عبادت ہے، بلکہ عظیم عبادتوں میں سے تفکر فی خلق اللہ ایک عظیم عبادت ہے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیں،
اللہ کی مخلوقات میں تفکر کرنا جائز ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں تفکر کرنا ناجائز ہے۔ بالکل قریب قریب کی دونوں باتیں۔ اللہ کی مخلوقات کے بارے میں سوچئے، اللہ کی مخلوقات کے بارے میں غور کیجئے، آپ کو اللہ کی عظمتوں کا پتہ چلے گا، لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں مت سوچئے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں صرف ایمان لائیے، اللہ ہے پوری کائنات کو بنانے اور چلانے والا، ہر انسان کو دنیا میں لانے اور روزی دینے والا، بیمار کرنے والا، شفا عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ ضرور سوچئے، لیکن اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کتنا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا، فرمایا یہ نہ کیجئے۔ اگر اللہ کی ذات کے بارے میں تفکر یا سوچنا شروع کرو گے، راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ شیطان آتا ہے انسان کے پاس، کہے گا کہ اس زمین کو اللہ نے بنایا، کہتا ہے یہ تمہاری مسجد انسان نے بنائی، فلاں چیز فلاں نے بنائی، پھر آدمی کو اس سے آگے لے جاتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں چیز اللہ نے بنائی، فلاں چیز اللہ نے بنائی، فلاں چیز اللہ نے بنائی، تیسرا چوتھا پانچواں سوال کر دیتا ہے، بتاؤ اللہ کو کس نے بنایا؟ اب اگر یہاں آ کے سوچ، یہاں آ کے فکر، یہاں آ کے آپ نے اپنے آپ کو سوچ و فکر میں پھنسا دیا تو سمجھیں کہ راہ راست سے گئے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں بالکل نہ سوچیں، اس کی مخلوقات کے بارے میں سوچئے، اور اس کی مخلوقات کے بارے میں سوچنا عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک حدیث کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیکن محدثین کرام نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں تو ناجائز، وہ نہیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول کہیں تو وہ صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں تفکر ساعہ خیر من عبادت لیلہ، اگر کوئی ایک گھڑی اللہ کی مخلوقات کے بارے میں سوچے، تفکر کرے اور اللہ کی ذات کی دلیلیں مانے، پوری رات عبادت کرنے سے یہ زیادہ افضل عبادت ہے۔ لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں، حدیث نہیں، بلکہ اثر ہے، موقوف ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر۔ اور حقیقت یہی ہے، آسمان، اس کے اندر پائی جانے والی مخلوقات، زمین اور اس زمین میں پائی جانے والی مخلوقات، کہیں سبزہ ہے، کبھی ریگستان ہے، کہیں نخلستان ہے، کہیں نہریں ہیں، کہیں پہاڑ ہیں۔ آپ اس زمین پہ غور کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنی لمبی چوڑی یہ مخلوق بنا رکھی، اور قرآن کریم میں ایک مقام پر نہیں، اللہ رب العزت نے یہاں سورہ آل عمران میں اس کے علاوہ دیگر کئی مقامات پر ہمیں توجہ دلائی اور فرمایا کہ غور کرو، فکر کرو، سوچو، اور ساتھ ارشاد فرمایا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، سوچے گا، غور کرے گا، نصیحت پائے گا وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ہر آدمی کہاں سوچے گا اور کہاں یہ نصیحت پائے گا؟ ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اس میں نشانیاں ہیں اس کے لیے جس کو اللہ نے سوچنے والا دل دے رکھا ہے، اور القى السمع وهو شہید، جس نے غور کیا، توجہ دی، اپنی سماعت کو اس پہ لگا دیا، وہ آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہماری اپنی تخلیق کے مختلف مراحل بیان فرمائے۔ فرمایا کہ کبھی تم نے غور کیا کہ تمہیں ہم نے کس سے پیدا کیا؟ قرآن کریم اللہ رب العزت سورۃ المومنون اور اسی طرح سورۃ الزمر، مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی طرف توجہ دلائی ہے، اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کو کس سے بنایا؟ مٹی سے۔ اے انسان، تیرا آغاز مٹی ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ایک نطفے کی شکل، قرار مکین، ماں کے رحم میں، عورت کے رحم میں نطفے کی شکل میں پہنچایا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس نطفے کو ہم نے خون کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً،
اور پھر خون کے اس قطرے کو ہم نے گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا اور گوشت کے اس ٹکڑے میں ہم نے ہڈیاں پیدا فرمائیں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا اور پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان فرمائے. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر ہم نے اسے ایک نئی تخلیق دے کر دنیا میں بھیجا. اور آخر میں فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ کتنا بہترین ہے تخلیق فرمانے والا. اللہ رب العزت کی تخلیق انسان ماں کے پیٹ میں 3 پردوں میں ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ اپنی ماں کے پیٹ میں یہ 3 پردوں میں ہوتا ہے. ایک پردہ پیٹ کا باہر کا، دوسرا پردہ ماں کے رحم کا، اور ایک تیسرا پردہ بچے پر باریک جھلی ہوتی ہے جو رحم کے اندر ہوتی ہے اور ولادت کے وقت اس کے ساتھ ہی وہ باہر نکل آتی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تجھے 3 پردوں میں رکھا اور فرمایا کہ تیرے لیے راہیں آسان فرما دی. سورہ عبسہ وتولی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کے لیے راہیں آسان فرما دی. اور راہیں آسان فرما دی کس قسم کی؟ فرمایا کہ دنیا میں خیر شر کمائی اس کی راہیں. بعض اہل علم نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے انسان ہم نے تجھے 3 پردوں میں رکھا اور پھر تیرے ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کی راہیں آسان فرما دی. یہ بھی تو اللہ رب العزت کی اس کی خاص قدرت ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے صحیح سلامت نکل آتا ہے. اور کبھی کبھی ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بچے کے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے لیے سارے ذرائع مہیا کر رکھے ہیں، لیکن تمام تر کوششوں، دوائیوں، ٹیکوں کے باوجود بچہ ماں کے پیٹ سے نارمل جنم نہیں لے سکتا. اس کو پھر آپریشن کے ذریعے نکالا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تیرے لیے راہیں آسان فرما دیں اور فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ اے انسان تو اپنے بارے میں ہی صرف سوچتا چلا جائے تو تجھے تیرا رب معلوم ہو جائے گا کہ تجھے پیدا کرنے والا کون. وَفِي أَنفُسِكُمْ تمہاری اپنی ذات میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. آپ انسان کی اپنی صرف جو جسامت ہے اس کے مختلف اعضاء پہ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں. اللہ رب العزت نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا. رنگ کالا یا رنگ میلا یا رنگ سفید کو چھوڑیں، اللہ رب العزت نے انسان کے اعضاء کو جس جس جگہ پر فٹ کیا ہے کبھی آپ غور کر کے دیکھیں. دور نہ جائیں، دونوں آنکھوں کے درمیان میں ناک ہے. آپ غور کریں کبھی ناک رکاوٹ بنی ہے کہ ادھر نہیں دیکھنے دیتی یا ادھر نہیں دیکھنے دیتی. اللہ رب العزت نے ایسی جگہ پر 2 آنکھیں فٹ کی ہیں، درمیان میں ناک رکھی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں اور کسی کام میں رکاوٹ نہیں. اللہ رب العزت نے پھر اس چھوٹے سے حصے میں کیا کچھ رکھ دیا؟ دنیا بھر کی خوشبوئیں سونگھنے کے لیے اللہ نے یہ سوراخ بنا. اسی سے سانس لے رہا ہے، اسی سے خوشبوئیں سونگھ رہا ہے. اللہ رب العزت نے آنکھیں دی پوری کائنات کو دیکھنے کے لیے. دیکھو اور غور کرو. اللہ نے زبان دی دنیا بھر کے مزے، دنیا بھر کی نعمتوں کو کھانے اور چکھنے کے لیے. اللہ نے کان دیے قرآن کریم کی تلاوت سننے اور گانے سننے کے لیے. گانے ہی سننے کے لیے لگا رکھا ہے ہم نے کانوں کو. اللہ نے کان دیے اچھی اچھی آوازیں سننے کے لیے، اللہ کی کتاب سننے کے لیے، اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے. لیکن ہم نے اس سے ہٹا کے اس کو صرف اب کانوں میں ایک چیز لگا کے، آپ نے دیکھا ہوگا چلتے پھرتے کچھ لوگ کانوں میں کچھ ٹھونسا ہوا، کیا سمجھتے ہیں تلاوت سنتے ہوئے جا رہے ہوں گے؟ شاید ہزاروں میں سے بھی کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آئے گا جس کے کانوں میں وہ بلائیں ٹھسی ہوئی ہوں اور وہ قرآن سن رہا ہو. نہیں، وہ گانے سنتا ہوا جا رہا. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کان دیے قرآن سننے کے لیے، آنکھیں دی قرآن پڑھنے کے لیے. اللہ رب العزت نے ہمیں اعضائے جسم دیے اپنی عبادت کے لیے، لیکن ہم نے ان سب کو غلط جگہوں پہ لگا رکھا. اللہ کی نعمتوں پہ غور کر کے دیکھیں. اگر آدمی نابینا ہو وہ دنیا میں سے کیا دیکھ سکے گا؟ کان نہ ہو وہ قرآن کریم تو دور کی بات ہے، کوئی بھی چیز نہیں سن سکے گا.
اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہمارے جسم میں بہت سی نشانیاں رکھی ہیں. کہتے ہیں کہ کان گئے تو راگ گیا. اب راگ کو اگر راگ کی بجائے قرآن پہ لائیں، تلاوت پہ لائیں کہ کان گئے تو تلاوت سننے کا مزہ گیا، کان گئے راگ گیا، اور آنکھیں گئیں تو جہان گیا. کہتے ہیں آنکھیں گئی تو جہان گیا. آنکھیں جب نہیں رہیں گی تو یہ ساری دنیا میں سے کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی. اللہ رب العزت نے ہمیں کان، آنکھ اور مختلف چیزیں جو ہیں پورے جسم کو، اور پھر جسم کی جسامت اللہ رب العزت نے ایسا بہترین ڈیزائن ہمیں دیا. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بات ذکر کی تھی کہ اللہ نے انگلی پر یہ چھوٹا سا ناخن لگا رکھا ہے. اب آپ اس ناخن سے کیا، ہمیں چھوٹا سا ایک ناخن کا ٹکڑا ہے، لیکن کبھی آپ نے کسی کی اتنے حصے سے کٹی ہوئی انگلی دیکھی ہے؟ ناخن کا حصہ کٹ جائے، باقی کی انگلی کا اندازہ کریں کہ اس انگلی کو دیکھ کر ڈر آتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اللہ رب العزت نے چھوٹا سا ناخن کا ٹکڑا لگا کر انگلی کی شکل کو خوبصورت کر دیا. اور صرف خوبصورت ہی نہیں کر دیا، آپ جانتے ہیں کہ آج کل ڈاکٹر تو کان میں کچھ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، وہی کبھی کمر پہ کبھی سینے پہ کہیں کہیں. حکیم لوگ کیا کیا کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، جاتے ہی یہاں سے ہاتھ پکڑ لیا، نبض ٹٹول رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کو کیا ہے. اور دوسرا کام جو حکیموں کو کرتے ہوئے کبھی کبھی دیکھا گیا، اس طرح کرتے ناخن کو دبا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس میں خون کی مقدار کتنی ہے. وہ تو نظر آ رہی ہے نہیں، پورے کا پورا ایک سمجھے کہ سکرین لگی ہوئی ہے. اگر کسی کے ناخن سفید ہیں تو سمجھے کہ اس بیچارے کا خون سفید ہو چکا ہے. محاورے میں نہیں، اصلاً خون کم ہے. اور پھر کبھی کبھی ان ناخنوں کے اندر سفید داغ نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سے نظر آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تمہارے اندر کیلشیم کی کمی ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے انگلی کو خوبصورت بنا دیا اور ساتھ ہی ہمارے اندر کے حالات کے لیے ایک میٹر بھی لگا دیا. باہر سے کیلشیم کی کمی نظر آ رہی، باہر سے خون کتنا ہے وہ بھی نظر آ رہا. وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ نے فرمایا تمہاری اپنی شخصیت، تمہاری اپنی ذات میں اللہ کی نشانیاں بے شمار موجود ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ اللہ رب العزت نے چلنے کے لیے پاؤں دیے، اللہ رب العزت نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے. ہاتھ کی اس شباہت پہ غور کریں، اس کے اندر اتنی نشانیاں اللہ کی ذات کی. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی اور یہ صرف ایک انگوٹھا تھوڑا دور کر کے لگا دیا. آپ کبھی غور کر کے دیکھیں، صرف یہاں سے سیدھا ایسے کسی کا نکل جائے، 4 انگلیاں تو باقی ہے نا. چاہیے تھا کہ کم از کم 80% طاقت ہاتھ میں رہے، لیکن ہوتا کیا ہے، صرف انگوٹھا کٹ جائے تو 50% سے بھی زیادہ ہاتھ کی طاقت ختم ہو جاتی. انگوٹھا ایک ہے، اللہ رب العزت نے دور کر کے لگایا ہے، لیکن پکڑنے کی جو صلاحیت اس انگوٹھے کی وجہ سے بنتی ہے، اس سے کیا پکڑ پائیں گے؟ اس سے اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اعضاء، تمام اعضاء کو ایسی ایسی جگہوں پہ فٹ کیا ہے، ایسی ایسی جگہوں پہ لگایا ہے. صرف رنگ پہ نہ جائیے، اللہ نے انسان کو جو اعضاء دیے ہیں اور ان اعضاء کی جو ترکیب ہے، اسی کا نام حسن ہے. اعضاء کے تناسب کا نام حسن ہے، رنگ کا نہیں. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں انتہائی سفید رنگ ہے لیکن وہ دیکھنے کو اتنا خوبصورت نہیں لگتا. لیکن کبھی کبھی کالا رنگ، اعضاء سارے برابر ہیں، فرسٹ کلاس ہیں، انسان کی شکل خوبصورت لگتی ہے. اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں سوچنا شروع کریں تو کوئی ایک نشانی نہیں ہمارے اندر، اس پوری کائنات کی ہر چیز کے اندر اگر آدمی تھوڑا سا غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا یقیناً کوئی ہے. اور یہ سوچنا، اس بات پر توجہ دینا ایک بہت ہی بڑی عبادت ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آج یہ ساری چیزیں تم دیکھ رہے ہو، ابھی بہت ساری چیزیں ایسی اللہ پیدا فرمائے گا، انسان کے ہاتھوں پیدا ہوں گی، جو چیزیں آج نہیں ہیں. جب قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابہ کرام کو فرمایا وَيَخْلُقُ
ما لا تعلمون، ابھی اللہ بہت ساری ایسی چیزیں پیدا کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اگر صحابہ کرام کو گاڑیوں کے بارے میں، جہازوں کے بارے میں کہا جاتا کہ ہوائی جہاز لاکھوں من وزن لے کر ہوا میں اڑ جائے گا تو ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا یا نہیں کہ وہ کیسے ہوگا؟ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بہت بڑا وزن، اتنا زیادہ وزن کہ جتنی سواریاں ہیں ان میں سے کبھی جہاز والوں نے کہا ہے کہ یہ چیز ہم نہیں لے کے جائیں گے، پیسے دیتے جائیے، سامان لاتے جائیے، جتنا سامان چاہے لاد میں وہ لے کے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی قدرت انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ یہ چیزیں ہوا میں اڑنا شروع ہو گئیں، گاڑیاں ہیں، بحری جہاز ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو صرف اشارہ دے دیا کہ ابھی کچھ چیزیں پیدا کریں گے جو تم نہیں جانتے ہو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ آیت آج ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے جس طرح صحابہ کرام کے لیے 10-20 سال پہلے تک کمپیوٹر نہیں تھا، آج کمپیوٹر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو انسان کے دماغ سر میں بھیجا رکھا ہوا ہے قیامت تک اس کا مقابلہ کوئی کمپیوٹر نہیں کر پائے گا۔ کمپیوٹر جمع تفریق تو کر لیتا ہے لیکن خیر و شر بتاتا ہے، کمپیوٹر خیر و شر نہیں بتاتا، یہ اچھی چیز ہے یا بری ہے، انسان کے فائدے میں ہے نہیں ہے۔ کمپیوٹر جمع کر لیتا ہے لیکن ان میں تمیز نہیں کرتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ آج کمپیوٹر میں ویب سائٹوں پر ہر طرح کی برائی بھی موجود ہے، اچھائی بھی موجود ہے، کمپیوٹر نہیں بتائے گا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو وہ دماغ دیا کہ خیر و شر میں فرق کر سکتا ہے، اچھے برے میں فرق کر سکتا ہے، اور اس انسانی دماغ میں معلومات کو جمع رکھنے کی اتنی صلاحیت ہے کہ کمپیوٹر بنانے والوں نے کہا ہے کہ صحیح الدماغ آدمی، اس کے دماغ کے مقابلے کے لیے کمپیوٹر بنانا ہو تو وہ دنیا جتنا بڑا کمپیوٹر ہونا چاہیے، لیکن انسان کے دماغ میں اتنے سے سر کے اندر اللہ رب العزت نے چھوٹا سا بھیجا رکھا ہے، دنیا بھر کی معلومات اس میں جمع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی کس کس قدرت کا ذکر کیا جائے۔ قرآن کریم سورۃ المومنون آخری آیت میں اللہ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا ہے، تم نے ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا؟ غور کیا کرو، میری کائنات پہ غور کرو، میرے نشانات تمہیں مل جائیں گے، اور اگر غور آدمی کرے تو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقل اس کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ اگر مٹی کے ستون کو، پتھر کے ستون کو اپنے دلائل کے ساتھ ثابت کرنا چاہتے کہ یہ سونے کا ہے تو وہ لوگوں کو منوا سکتے تھے۔ اللہ نے اتنی عقل انہیں دے رکھی تھی کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ستون مٹی کا ہے، اگر وہ دلائل کے ساتھ ثابت کریں کہ یہ مٹی نہیں سونا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے مٹی ہے لیکن دلائل ثابت کر دیں گے یہ سونا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی دین تھی ان کے لیے، عقل اتنی تھی۔ دہریہ ایک بیٹھا ہوا ہے، اور وہ دہریہ آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے خود ہی بنتی بگڑتی رہتی ہے، ٹوٹ پھوٹ شکست و ریخت اس میں خود ہوتی ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں، چلانے والا کوئی نہیں۔ دہریہ کمیونسٹ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ یہ دہریہ ہے اور یہ اللہ کی ذات کو نہیں مانتا، اس کائنات کو دیکھتا ہے لیکن اس کائنات کے بنانے والے پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وہ دیکھو اتنا بڑا جہاز آ رہا ہے، سمندر کے کنارے ہیں کہیں، اتنا بڑا جہاز آ رہا ہے اور اس کا کوئی کپتان وفتان نہیں ہے، اس کو چلانے والا، اس کا ڈرائیور کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل کے بیٹھ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ یہ لانچ بغیر، کہا کہ یہ جہاز ہے لیکن اس کا کیپٹن کوئی نہیں ہے، یہ خود ہی چل رہا ہے۔ وہ تڑپ کے اٹھ کے بیٹھ کے کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاز بغیر کپتان کے چل رہا؟ آرام سے اس کہتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ یہ ساری دنیا خود سے چل رہی ہے، اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے، چھوٹا سا جہاز بغیر کپتان کے نہیں چل سکتا، اتنی بڑی دنیا بغیر
خالق و مالک کے چل سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آدمی کو ہدایت دی اور وہی مسلمان ہو گیا۔ اگر اللہ کی مخلوق کے بارے میں اس انداز سے تھوڑا سا غور کریں، کسی بدو سے پوچھا گیا تھا، بدو صحرا میں گھومنے پھرنے، تمہیں کیا معلوم ہے کہ اللہ ہے؟ اس نے کہا میں جب ریت میں پڑے ہوئے اونٹ کے لیڈے کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اونٹ کی ذات ہے۔ ریت میں پڑے ہوئے اونٹ کے گوبر کو یا لینڈے کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اونٹ ہے جس کا یہ گوبر ہے۔ اور اتنی بڑی میں مخلوق دیکھوں اور مجھے آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت پڑے گی، میرا یقین ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی رب ہے۔ ایک بدو، ایک عرابی کہتا ہے کہ اونٹ کی مینگنیاں دیکھ کر مجھے اونٹ کا یقین ہے، اتنی بڑی کائنات دیکھ کر مجھے رب پہ یقین نہ ہوگا؟ میرا رب ہے اور اس پوری کائنات کو چلانے والی کوئی ذات ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو اس عبادت کے بارے میں بھی تھوڑی بہت توفیق عطا فرماتا رہے، کیونکہ سوچنا، تفکر کرنا اللہ کی کائنات کے بارے میں یہ عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اس کو سر انجام دینا چاہیے۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے انسان مالی معاملات میں آگے بڑھتا ہے، غفلت اس پر قبضہ کرتی جاتی ہے، اور وہ اس طرح کا جتنا بھی عبادت کا تعلق ہے، تفکر والی عبادت، اس میں حصہ لینا کم کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی دوڑ سارا وقت دولت، پیسے، مال، کوٹھی، بنگلے، کاروں میں رہتی ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی مخلوقات کے بارے میں سوچنے کا اس کو موقع نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو اس عبادت کا بھی حظ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔ اللؤلؤ والمرجان جو مسجد مصعب بن عمیر میں ہم ہر اتوار کو پڑھتے ہیں، اس کی کوئی 2 والیوم 5 پہلا سٹ اور دوسرا درس یہ موجود ہیں ان برادران کے پاس، جن کو چاہیے وہ لیتے جائیے۔ ان میں فضائل صحابہ کرام، علم کی اہمیت اور جنتی عورت کی نشانیاں، یہ موضوعات ہیں جو ان دونوں کیسٹوں میں موجود ہیں۔ لکھا ہے کہ کیا فرض نماز کے سجدے میں قرآن سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں یا حدیث شریف میں جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یا قرآن کریم میں ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا دوسری دعائیں ہیں، ان کو فرضوں میں، نفلوں میں، وطروں میں، سنتوں میں جب چاہے مانگیں، کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے قریب ترین تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، فاجتہدوا فی الدعاء، سجدے میں دعا مانگنے کی کوشش کیا کرو، فقامن ان یستجاب لکم، یہ دعا اس لائق ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، یعنی سجدے میں مانگی گئی دعائیں اللہ زیادہ قبول کرتا ہے، لہذا قرآن کریم کی دعائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعائیں سجدے میں کرنا جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سجدے میں دعائیں مانگیں گے تو کوئی ممانعت ہو جائے گی، بلکہ سجدے میں دعائیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے بارے میں فاجتہدوا، کوشش کرو کہ سجدے میں دعائیں مانگا کرو۔ تہجد کی نماز میں 200 آیات پڑھنے والا صائمین میں شمار ہوگا، صالحین میں شمار ہوگا؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر کوئی مسلسل تہجد کی نماز پڑھتا ہے، 200 آیات کی گنتی تو میں نے کہیں نہیں پڑھی، لیکن جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ انشاءاللہ صالحین میں سے۔ صالحین سمجھتے کون ہوتے ہیں؟ صالح کا معنی نیک، صالح نیک، اور طالح اس کا برعکس ہے، یعنی جو نیک نہ ہو۔ جو آدمی تہجد پڑھتا ہے یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا۔ ایک بھائی نے اپنی بیوی کو ایک بار میں 3 طلاقیں دے دی ہیں اور اب رجوع کرنا چاہتا ہے، مگر بریلوی علماء اس کو حلالے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ 3 طلاقیں بیک وقت اگر دی جائیں تو صحیح تر مسلک جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ 1 طلاق شمار ہوتی ہے اور وہ بھی رجعی ہوتی ہے، کسی حلالے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رجوع 3 مہینے یا 3 حیض پیریڈ کے اندر کر سکتا ہے، اور اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، ریٹن دیے جا سکتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ حلالہ جو بریلوی یا کون جو بھی ہیں جو بھی کہتے ہیں،
حلالہ حرام ہے، حلالہ کرنا حرام ہے، اس کا نام حلالہ ہے، پتہ نہیں اس کو حلالہ کیوں کہہ دیا گیا۔ قرآن کریم نے جس حلالے کا ذکر کیا ہے یہ وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ حلالہ نہیں، وہ حرام ہے۔ اور شیعہ میں کریں تو متع کے نام سے وہ حرام ہے، سنیوں میں کریں تو حلالہ کے نام سے وہ حلال ہے۔ عجیب سی بات ہے، ایک دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 7 دن کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، یہ متع ہے، اور یہ وہی ہے جو ہمارے مولوی کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ کسی حلالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور 3 حیض پیریڈ اگر عورت حیض والی ہے، اور اگر بڑی یا چھوٹی ہے، حیض بند ہو چکا یا شروع نہیں ہوا، اس کے لیے 3 مہینے ہیں، 3 مہینے کے اندر کوئی رجوع کر لیتا ہے تو وہ اس کی بیوی ہے انشاءاللہ۔ مہربانی فرما کر کسوٹی بتائیے۔ ہم کئی لوگ صبح صحیح جماعت کی تلاش میں نکلے، کئی جماعتیں ملیں، ہر جماعت کے لوگ بڑے نیک، متقی، خوش اخلاق ملے، قرآن اور حدیث کی باتیں کرتے اور قرآن اور حدیث سے پیش کرتے ہیں، اب کسوٹی فرمائیے کس کے پیچھے چلیں؟ مہربانی فرما کر یہ خیال رکھیں کہ اگر ہم خود ہی قرآن اور حدیث کو سمجھنے سے مقابلہ کریں تو ہم خود بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جماعتیں، اخلاق اور نیکی جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ تو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، لوگ نیک بھی ہیں، با اخلاق بھی ہیں، لیکن کسوٹی ہے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان کا عمل قرآن کریم کے مطابق صحیح ہے، سنت رسول کے مطابق صحیح ہے تو وہ صحیح ہے، وہ اخلاقی اعتبار سے کمزور بھی ہو سکتے ہیں، عبادتوں میں کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن صحیح وہی ہے۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کی نشانیاں کچھ بتا کے فرمایا تھا کہ تم اپنی تلاوتوں کو، اپنی نمازوں کو ان کے سامنے ہیچ سمجھو گے، تم سمجھو گے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ غلط جو بے شمار عبادتوں والے، کیونکہ ان کے عقائد غلط۔ ایک آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر سے بھی لیا جا سکتا ہے، مردے سے بھی مانگا جا سکتا ہے، اللہ سے بھی مانگا جا سکتا ہے، 24 گھنٹے عبادتیں کرے، اس کی اللہ عبادت قبول نہیں کرے گا۔ ہمیں تو عبادت نظر آ رہی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، لیکن مشرک کی اللہ عبادت قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ دیکھیں کہ آدمی کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے والا ہو اور اس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اب یہ کہ کون کون سی جماعت، 73 جماعتوں میں سے آپ کو ظاہر ہے کہ اس جماعت کو لینا ہے جو کتاب اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ و اصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ جماعت جو ہے وہ ناجی جماعت ہے، وہ کامیاب جماعت ہے۔ اور اس جماعت کا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ میرے امام نے فرمایا، میرے بزرگ نے فرمایا، وہ عمل نہیں، میرے اللہ نے فرمایا اور میرے نبی نے فرمایا۔ جس کا عمل ان 2 چیزوں پر ہے وہ، بلکہ وہ دونوں اصلاً ایک ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کتاب و سنت ایک چیز ہے، جن کا ان پر عمل ہے یقیناً وہ کامیاب ہیں۔ اور اس جماعت کا نام کیا ہے؟ جب آپ یہ 2 کتابوں پہ مکمل عمل کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو لوگ نام بتا دیں گے کہ آپ کیا ہو گئے، کسی سے نام پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کتاب و سنت پہ آ جائیے، لوگ بتائیں گے کہ تم کیا ہو گئے ہو، وہ سمجھ لینا کہ وہی آپ کا نام ہے۔ 4 دن پہلے میری نانی اماں فوت ہو گئی ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان کی نانی اماں کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی طرح دوسرے بھی جو مسلمان فوت ہو رہے ہیں اہل توحید، اللہ رب العزت ان کی بشری کوتاہیاں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے اپنا عقیقہ آج کیا ہے تو کیا مجھے بال بھی کٹوانے چاہیے؟ آج اگر آپ 60 سال کے ہیں تو بال کٹوانا ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی جوان ہے، اسی دن جب عقیقے کا جانور ذبح کرتا ہے بال کٹوانا، ایک سنت نکل گئی، بال یقیناً آپ کے 7ویں دن کٹوائے گئے ہوں گے، کیونکہ 7ویں دن بال کٹوانا تو فری کا کام ہے، 5-10 ریال والا کھاتا ہے، بکرے سے جان جاتی ہے کبھی کبھی لوگوں کی،
یا کچھ لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی، نہیں دے پاتے، 2 بکرے ذبح کریں گے، نہیں کر سکے، ایسے میں اگر آپ نے آج اپنا عقیقہ کیا ہے تو آج آپ کا بال کٹوانا ضروری نہیں ہے، آپ نے عقیقہ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ قربانی انڈیا میں ہوئی ہے، انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، یہاں ہو، کہیں بھی ہو، بہر صورت اللہ نے آپ کو موقع دیا، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ نیک عمل قبول فرمائے۔ 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن عقیقہ کرنا مسنون ہے، لیکن اگر کسی کو پتہ چلے ساری عمر میں جب چاہے وہ اپنی طرف سے 2 بکرے ذبح کرے، انشاءاللہ اس کے وہ بکرے ضائع نہیں جائیں گے، ان کا ثواب اسے ضرور ملے گا۔ بکرے کے علاوہ کیا گائے اور اونٹ ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گائے اور اونٹ عقیقہ میں ذبح کرنا ثابت نہیں، قربانی میں ثابت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہاں بھتیجا ہوا، انہیں کہا گیا کہ ہم بڑا جانور کر لیں، یعنی اونٹ ذبح کر لیں، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ کے نبی نے بکرے کیے، ہم بکرے ہی کریں گے، سنت یہی ہے کہ بکرے ہی عقیقے میں ذبح کیے جائیں۔ سفر کے دوران تلاوت سجدہ تلاوت آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اب اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور تلاوت سن رہے ہیں، سجدہ تلاوت آ گیا، گاڑی روک کر سجدہ کرنا چاہتے ہیں کیجئے، ثواب ہے، لیکن اگر نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایک حدیث میں، اور حدیث بھی صحیح ہے، کہ آپ نے 1 مرتبہ سجدہ کیا، 1 مرتبہ سجدہ نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے برسر ممبر پر کھڑے ہو کر سجدہ کی آیت پڑھی، نیچے اترے، سجدہ کیا، اور پھر جا کے اپنا خطبہ شروع فرما دیا، اور پھر دوسرا موقع آیا، آیت پڑھی، نہ نیچے اترے نہ سجدہ کیا، لیکن گزرتے کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں پتہ نہیں یہاں سجدہ ہے، یہ جائے سجدہ ہے، ہمارے نبی کبھی کر لیتے تھے کبھی نہیں کرتے، آج ہم نے بھی وہی کیا ہے کہ کبھی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے، لہذا گاڑی چلاتے ہوئے اگر آپ مشقت سمجھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، نہ کریں، اگر روک کے کرتے ہیں ثواب کمائیں، بہت اچھی بات ہے۔ نمازی کے آگے سے کتنی صفوں کے بعد گزر سکتے ہیں کیا گناہ گار نہ ہو؟ یہاں سعودی عرب میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 1 صف کے بعد لوگ آگے سے گزر جاتے ہیں، 1 صف کے بعد گزرنا جو ہے نا وہ تو زیادتی ہے، اور کتنی جگہ کے بعد گزرنا چاہیے اس کا ثبوت کسی حدیث میں نہیں ملتا۔ البتہ جو اہل علم نے ایک بات ذکر کی ہے، حافظ محمد یحییٰ میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں، پاکستان کے علماء میں سے بڑے نیک صالح علماء میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، انہوں نے ایک بات ذکر کی ہے، ان کی ایک کتاب کویت سے شائع ہوئی ہے، اردو ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر 5-6 صفوں کے بعد آپ گزرتے ہیں تو انشاءاللہ نمازی کی نماز میں اثر نہیں ہوگا، اور آپ نے چونکہ ایک احتیاط برتی ہے کہ دور سے ہو کے گزریں، اس لیے آپ کو بھی گناہ نہیں ہوگا، اور یہ صرف اس لیے کہ اگر نمازی صحیح طریقے سے مسنون انداز سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نظر جائے سجدہ پر ہے، جائے سجدہ پر نگاہ ٹکا کے رکھیں تو 2-3 صفوں تک کوئی گزرنے والا اس کی حرکت تو ہے وہ نظر آ جاتی ہے، وہ نماز میں ہو سکتا ہے کہ حرج کا باعث ہو، لیکن اگر 5-6 صفوں کے بعد کوئی گزرتا ہے تو نہ اس کو نظر آئے گا نہ اس کے خشوع خضوع میں کوئی فرق آئے گا، لہٰذا 5-6 صفوں کے بعد گزر سکتے ہیں۔ اور یہ جو مسنون طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، جس کی نگاہ سجدے کی حد تک رہتی ہے اور جس کی نگاہ اس گھڑی پہ رہتی ہے نماز کے دوران بھی، ظاہر ہے کہ جو وال کلا کو دیکھتے رہتا ہے، دیوار میں کیا کیا کچھ رکھا ہوا ہے، وہ نماز کے دوران سارا سامنے آنے جانے والوں کی بھی گنتی کرتا رہتا ہے، اس کے آپ 5 صفیں کیا 50 صفوں کے بعد بھی گزریں گے، اسے معلوم ہے کہ وہ جا رہے۔ میرے دوست کی والدہ زبیدہ بی بی بیمار ہیں، ICU میں ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت زبیدہ بی بی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ شب جمعہ کی عبادت کیسی ہے، اس کی شریعت کیسی ہے؟ شب جمعہ کو قیام کے لیے اور روز جمعہ کو صیام کے لیے خاص کرنا جائز نہیں، ہر رات عبادت کیجیے، ہر رات اللہ کی ہے اور ہر دن اللہ کا ہے، جمعے کو خاص کرنا روزہ کے لیے مکروہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ اکیلا روزہ نہ رکھو، جمعرات رکھو 7 جمعہ رکھ لو، جمعہ رکھو 7 ہفتہ رکھ لو، جائز ہے۔ ایسے ہی جمعہ کی رات کو قیام کے لیے، سارا باقی کا وقت جو ہے وہ نہیں، صرف جمعہ کو خاص یہ نہ کریں۔ اور آج تو جمعہ کی رات کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں، ساری رات کھیلتے رہتے ہیں، ساری رات کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، فجر سے پہلے سو جاتے ہیں،
اور جمعہ بھی کبھی مل گیا تو مل گیا، نہیں تو اللہ عالم۔ میرا سوال یہ ہے لباس کے متعلق کہ کچھ مرد حضرات خصوصاً نوجوان لڑکے مغربی لباس پہن کر نماز ادا کرتے ہیں۔ آج کل مشرقی لباس رہا کہاں ہے، مغربی ہی تو چل رہا ہے ہر جگہ، نمازوں میں بھاگتے۔ ایک تو پتلون شرٹ ہے، اس کو اگر مغربی کہیں یا مشرقی کہیں، آپ کو وہ نوجوان ملیں گے کہ گھر سے اٹھے اور انہوں نے سلیپنگ سوٹ پہنا ہوا ہے، سٹرچ کپڑے کا بنا ہوا سلیپنگ سوٹ ہو، آگے سے بھی ننگا پیچھے سے بھی ننگا ہے کپڑے میں، لیکن کمپلیٹ اس کا سارا جسم جہاں جہاں جو جو کچھ ہے نظر آ رہا ہے۔ کیا ایسے لباس میں نماز پڑھنا کوئی معقولیت رکھتا ہے؟ ان شرم آنی چاہیے، اللہ کے گھر میں آئیں، کبھی اس طرح کا لباس لے کے کسی اپنے مینیجر کے سامنے جا کے دکھائیں، پتہ چلے کہ آپ واقعی دلیر آدمی ہیں۔ وہاں پتہ ہے کہ آج ہی فائر کر دیا جاؤں گا۔ وہاں جانے کے لیے بن ٹھن کے سنور کے اپنے آپ کو سنبھال کے وہاں جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آنا ہے تو سلیپنگ سوٹ میں بھاگے چلے آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی عبادت کے لیے سجدہ گاہ کی طرف آؤ، مسجد کی طرف آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ۔ اور یہ سوتے وقت تو آدمی ساری زینتیں اتار کے سوتا ہے نا، اور یہ اسی طرح اٹھ کے مسجد میں آ کے گھس جاتے ہیں، اسی لباس میں سارا دن بھی گزارتے ہیں، حتیٰ کہ پورا مہینہ اور سارا سال اسی طرح کے مغربی لباس سے تن کرتے ہیں۔ عید وغیرہ میں بھی ان کو اسلامی لباس پہنتے نہیں دیکھا گیا، گویا پورے سال میں ایک دن بھی نہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم سے شلوار قمیض وغیرہ پہنا نہیں جاتا، تو کیا وہ کسی گناہ کے مرتکب تو نہیں ہے؟ صحیح اسلامی لباس کیا ہے؟ اسلامی لباس یہ ہے کہ وہ باپردہ ہو، موٹا ہو، ساتر ہو، اور اس میں ناموں کا تعلق کوئی نہیں ہے، کوئی شلوار قمیض پہنے، کوئی دھوتی پہنے، کوئی تہمد پہنے، کوئی لاچا پہنے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ باپردہ ہو، ساتر ہو، موٹا ہو، ڈھیلا ڈالا کھلا ہو، اتنا تنگ نہ ہو کہ اعضائے جسم سارے پتہ چلے کہاں کہاں ہیں، اور اتنا پتلا نہ ہو کہ اندر سے چمڑا نظر آئے۔ یہ چند ضروری اور بنیادی شرطیں ہیں اسلامی لباس کی۔ کیا یہ صحیح ہے کہ رزق کی 3 قسمیں ہیں؟ ہدیہ، اعلیٰ ترین رزق جو کہ بغیر گمان کے حاصل ہو، مال غنیمت، دوسرے نمبر پر مال غنیمت جو مسلمانوں کو جنگ جیتنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، تیسرا ہے محنت سے حاصل کیا گیا رزق۔ اور اس کی قرآن کریم میں کیا دلیل ہے؟ یہ تقسیم ہی مجھے نظر نہیں آ رہی، کہیں قرآن کریم میں آپ دلیل مانگ رہے ہیں۔ اللہ کا رزق حلال جو بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، مال غنیمت کی شکل میں ملے وہ بھی بڑا مبارک ہے، کیونکہ آپ نے جہاد میں شرکت کی، جو ذروۃ و سنام ہی الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کا چوٹی کا عمل ہے، وہ آپ نے سر انجام دیا، اس کے نتیجہ میں آپ کو مال غنیمت ملا، وہ بابرکت ہے۔ آپ نے خون پسینے سے کما کے حاصل کیا، وہ مال ہے، بابرکت ہے، آپ کا ہے۔ اور ہدیہ جو بغیر آپ کے گمان کے کہیں سے آپ کو مل گیا تو وہ بھی آپ کا دیا ہوا رزق ہے۔ اب یہ تو بغیر گمان کے سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے، اور حدیث میں ہے من لازم الاستغفار، جو توبہ استغفار کرتا رہے اللہ رب العزت اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے اور اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو سے کیا مراد آپ لیتے ہیں؟ کہ کہیں سے اچانک آپ کو آ پڑا اور آپ نے اس کا نام ہدیہ رکھ دیا کہ کسی نے آپ کو ہدیہ دے دیا؟ مراد یہ ہے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری سروس فلاں جگہ لگ جائے گی، اللہ نے وہاں لگا دی۔ اس طرح کا کوئی بھی رزق ہے وہ حلال ہے، جائز ہے، اور یہ 3 قسموں میں تقسیم، ہدیہ بھی حلال ہے، مال غنیمت بھی حلال ہے، اور جو کمائی آپ نے کمائی ہے خون پسینے کی وہ بھی حلال ہے۔ یہ قسمیں تقسیم کرنے والی بات جو ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔